جی ماشاء اللہ، بڑا اچھا خوبصورت جامع جواب ہمیں ملا اس سوال کا. افتخار احمد منیب صاحب نے جو ہم سے پوچھا تھا. اب اگلا سوال ہمیں جو موصول ہوا ہے وہ عبدالسمیع ہادی چانڈیو صاحب کی طرف سے ہے. نوشہر و فیروز سے انہوں نے لکھا ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں، ایک احمدی دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے زیر تبلیغ ایک دوست کا سوال ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ تو کیا مگر انہوں نے حج کیوں نہ کیا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا جو حصہ باقی ہے پہلے سوال کا. جی اچھا، پہلے سوال میں لیک صاحب یہ بھی میں گزارش آپ سے کرنا چاہوں اگر آپ اس کا جواب آپ دینے لگے ہیں کہ تمام انبیاء نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو پہلا جو ان کی طرف سے جواب ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ کیا ہمارے آباء و اجداد آج تک جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلتے تھے جو ہم ان کا راستہ چھوڑ دیں؟ تو ایک بڑا مشکل ڈیسیژن اس لحاظ سے ہمیشہ سے ہر قوم کے لیے رہا ہے. تو اگر اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈالیں. واقعی یہ بہت ہی مشکل سوال ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد غلطی پہ ہوں اور ضرورت زمانہ بھی ہو تو کیا خدا تعالیٰ چپ رہے؟ اب تم اپنے آباء و اجداد کی ہی تقلید کرتے رہو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آباء و اجداد کون تھے؟ وہی متولی خانہ کعبہ کے. خانہ کعبہ میں 365 بت رکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں. تو یہ تو سارے کہتے رہے ہیں، لیکن امر واقعی یہ ہے کہ ضرورت زمانہ کے مطابق خدا تعالیٰ ایک مامور کو بھیجتا ہے، خواہ آباء و اجداد کسی مسلک پہ ہوں، وہ غلطی پہ ہوں گے ہی تو خدا مامور کو بھیجے گا. اگر وہ غلطی پہ نہیں ہیں اور ضرورت ہی نہیں ہے اور سارے ہی متقی اور ولی اللہ ہیں تو خدا تعالیٰ کو نبی بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ بات ہے سامنے رکھنے والی کہ آباء و اجداد کا حوالہ یہاں نہیں دیا جا سکتا. قرآن کریم بار بار اس بات کو ریفیوٹ کرتا ہے اور اس کا رد کرتا ہے کہ محض آباء و اجداد کا حوالہ دینا، یہ تو ہر نبی کے زمانے میں یہ حوالہ دیا گیا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ ہر نبی کو رد کر دیا جائے؟ اب یہ مختصر جواب کے بعد اب میں آتا ہوں وہ اطمینان قلب کے بارے میں کہ کس طرح اطمینان قلب ہو. بات ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں، رویا اور کشوف میں آ کے کس طرح وضاحت فرمائی جب بھی پوچھا گیا. حضرت سید امیر علی صاحب سیالکوٹی، ان کی پیدائش 1841 میں ہوئی اور وفات 23 اکتوبر 1906 کو. 18 ستمبر 1901 کو انہوں نے ایک مضمون شائع کیا، الحکم میں شائع ہوا. بہت ہی نیک بزرگ ولی اللہ انسان تھے. حضرت مسیح علیہ السلام اپنی زندگی میں ان کے خوابیں اور کشوف الحکم میں شائع کرواتے تھے، ایسے یہ پاک وجود تھے. انہوں نے 18 ستمبر 1901 کو ایک عجیب بات لکھی. انہوں نے لکھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے خدا تعالیٰ نے مجھے ایک عجیب کیفیت عطا کی ہوئی ہے کہ کثرت سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی. 18 ستمبر 1901 میں لکھتے ہیں کہ اب تک 637 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، اور بارہا میں نے اس زیارت کے دوران حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ ابھی تک اعتراض کر رہے ہیں، لوگ ابھی تک کہتے ہیں کافر ہے، دجال ہے، نعوذ باللہ یہ ہے یہ. آپ بتائیے کہ کیسا وجود ہے، کون ہے یہ؟ کہتے ہیں ہر دفعہ خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ تو ہماری طرف سے ہے، یہ تو سچا ہے، یہ تو پاک وجود ہے. آپ لکھتے ہیں چیلنج کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو، دو باتیں، تم میں سے ہے کوئی جس کو اتنی دفعہ زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہو؟ اور تم میں سے ہے کوئی شخص جو کہے کہ ہاں اس زیارت کے دوران میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ شخص حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام یہ خدا کی طرف سے ہیں کہ نہیں، آپ کے عاشق صادق ہیں کہ نہیں، آپ کے غلام صادق ہیں کہ نہیں؟ یہ چیلنج موجود ہے. حضرت مولانا برہان الدین صاحب جیلمی کی روایت ہے، یہ میں ساری باتیں وہ اطمینان قلب کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بچپن میں حضرت مرزا صاحب اپنے عزیزوں کے ساتھ ایک مشہور بزرگ اور ولی اللہ اور صاحب کرامت مولوی غلام رسول صاحب آف قلعہ میاں سنگھ ضلع گجرانوالا، ان کے پاس گئے اور انہوں نے نہایت محبت سے حضور کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اگر اس زمانے میں کوئی نبی ہوتا تو یہ لڑکا ہوتا. یہ حوالہ دوست کہتے ہیں کہ ضرور دیا کریں، یہ تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ 53 سے میں یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں. کسی مسجد میں ایک اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے
کہ مولوی صاحب جس طرح آج بھی ہماری پاکستان میں کیسی عجیب و غریب غلیظ مخالفت ہو رہی. کسی مسجد میں اغلباً یہ لاہور کی مسجد تھی, ایک مولوی صاحب نے بڑے زوردار تقریر کی اور بڑے دھڑلے سے یہ دعویٰ کیا کہ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا نا, کیسی خدا نے سزا دی, دونوں ہاتھ کو کوڑ ہو گیا ہوا. اب اپنے ہاتھ ڈھانپ کے رکھتے ہیں, کسی کو دکھانے کے قابل نہیں. اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے چند آدمی, انہوں نے کہا قادیان کون سا دور ہے یہاں سے, جا کے دیکھتے ہیں. یہ تو بہت ہی ایمان افروز بات بتائی گئی, تو ہمیں جا کے دیکھنا چاہیے کہ کیا سزا خدا تعالیٰ نے دی ہے. وہ کہتے ہیں ہم آئے چند آدمی مل کے 5-7 اور قادیان میں, اور حضرت مسیح السلام نماز کے بعد بیٹھ گئے, اور اتفاق یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام اس دن خاص طور پہ اپنے بازوں سے کپڑا اٹھائیں, کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے خوبصورت ہاتھ ہیں, اتنے پیارے ہاتھ ہیں, اور یہ مولوی ہمارا کیا کہتے ہیں, اسی وقت بیعت کر کے وہاں سے جاتے ہیں. تو یہ نشان اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے. ایک مولوی صاحب کا بیٹا عیسائی ہو گیا, سارے مولویوں نے دوسرے لوگوں نے کوشش کی کہ مسلمان ہو جائے, اس نے کہا نہیں, میں مسلمان دوبارہ ہونے کے لیے تیار نہیں. ایک دن اسے یہ خیال آیا کہ میں قادیان جاتا ہوں, اور دل میں اس نے کچھ سوال رکھ لیے. وہ سوال رکھ کے قادیان آیا, اور اس نے کہا کہ اگر تو مرزا صاحب نے میرے بیان کیے بغیر ان سب سوالوں کا جواب دے دیا تو میں پھر مسلمان ہو جاؤں گا, ورنہ میں عیسائی بہتر. وہ قادیان آیا, مجلس عرفان میں بیٹھا, اور حضرت مسیح السلام نے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, جو اس کے ذہن میں سوال تھے ان کے جواب دینے شروع کیے, اور وہ وہاں سے بیعت کر کے گیا. حضرت منشی ظفر احمد صاحب کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں, بہت ہی ایمان افروز واقعہ. وہ قادیان آئے ہوئے تھے, بہت ابتدائی دنوں کی بات ہے.